اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. کمرشل جغرافی میں چیپٹر نمبر 3 جس میں ہم ورلڈ پاپولیشن پر ڈسکشن جاری رکھے ہوئے ہیں. آج اس مرحلے میں ہم تیسری نشست کو یہاں دیکھنا چاہیں گے اور اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہسٹری آف ورلڈ پاپولیشن. دنیا کی جو آج آبادی ہم 7 ارب سے زیادہ بتاتے ہیں، اس کا آغاز کیسے ہوا ہے اور کہاں سے اس نے بڑھنا شروع کیا. تو مائی اسٹوڈنٹ پہلے یہ بتایا چلوں، جو میں پہلے لیکچر میں بھی کہہ چکا ہوں کہ انسان اس زمین پر تقریباً کوئی 2 ملین سال سے آباد ہوا، جبکہ اس زمین یعنی پلانٹ ارتھ کی اپنی ایج جو ماہرین بتاتے ہیں وہ تقریباً 4.5 ارب سال ہے، یعنی 4.5 بلین ایئرز سے یہ ارتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کائنات کا کیا ہے، حصہ ہے. لیکن انسان کو اس پر آباد ہوئے کوئی 2 ملین سال ہوئے. تو 3 میجر ریولیوشنز کے ریفرنس کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں. ایک دور ہے ایسا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ جس کو ہم ایگریکلچرل ریولیوشن کا نام دیتے ہیں، یعنی زرعی انقلاب. یہ زرعی انقلاب تب وجود میں آیا جب انسان نے اپنے اطراف کی اس پوری زمین کو بغرض جائزے کے ساتھ دیکھا، بغور جائزے کے ساتھ دیکھا اور یہ چاہا کہ کیوں نہ زمین پر کچھ اگانے کا عمل شروع کیا جائے، کلٹیویشن کی جائے، اور اس طرح انسان اناج اگانے کے قابل ہوا، لہٰذا اس کا سروائیول بھی ممکن ہوا. تو زمین پر زرعی سرگرمیوں کا آغاز جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 8000 سال قبل مسیح ہوتا ہے. BC اسٹینڈ فار بیفور دا برتھ آف جیزس کرائسٹ. تو 8000 سال قبل مسیح زمین پر زرعی انقلاب کا آغاز ہوا اور اس کے ساتھ ہی انسان کی آبادی کے بڑھنے کا عمل شروع ہوتا ہے. پھر ماہرین بشریات اور جیوگرافرز جو ہیں وہ کہتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن جب آتا ہے تو پری انڈسٹریل ریولوشن اور پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے، یعنی صنعتی انقلاب سے پہلے کا دور اور بعد کے دور میں چونکہ بہت زیادہ انوینشنز ہوئی ہیں، مشینز، پلانٹ، ٹولز، اکوپمنٹ، ایک تیزی آئی ہے دنیا کے اندر اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بڑھنا شروع کیا، جس کا امپیکٹ آبادی پر بھی پڑا، جس کو ہم نے اس سمبل سے شو کیا. اور یہ دور بنتا ہے کوئی 1750 AD سے لے کے 1800 AD تک کا. AD اسٹینڈ فار بعض اوقات ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی آفٹر ڈیتھ. اس کا مطلب آفٹر ڈیتھ نہیں ہے. اٹ از کالڈ ان AD اینو ڈومینی، دا ایئر آف لارڈ، خدا کا سال کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو اس میں جناب پہلا انقلاب زرعی انقلاب 8000 سال قبل مسیح. پھر صنعتی انقلاب آتا ہے دنیا میں جس میں آبادی کافی تیزی سے کیا ہے اوپر کی طرف جاتی ہے اور 1960 میں کہا جاتا ہے یہ اور تیز ہوتی ہے. تو یہ دور پہلے دیکھیے گا 1750 سے 1800 AD کا. اور جس دور میں اس وقت ہم موجود ہیں یہ میڈیکل ریولوشن کہلاتا ہے، طبی انقلاب کا دور جو ہے، اور اس کو ہم نے اس سائنس سے ڈینوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ 1950 سے لے کے ٹل ناؤ ڈیز تک جو ہے وہ آ جاتا ہے جدید دور تک. تو ان زمانوں کے اندر دنیا کی آبادی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ملینز سے آگے بڑھتی ہوئی بلینز میں جا پہنچی اور آج دنیا کی آبادی جو ہے 7 ارب سے تجاوز کر چکی ہے. یہ ہسٹری آپ نے بڑی کیئرفل ہو کے اسٹڈی کرنی ہے. اور اسی طرح سے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ایز اے پاکستانی پیپل جو ہیں دنیا میں کہاں کھڑے ہیں. تو کہا جاتا ہے ہماری آبادی جو ہے دنیا کی 6ٹھی بڑی آبادی ہے. وی آر رینکڈ 6th in amongst the most populous countries of the world, like we have China, India, America, Indonesia, Brazil and then Pakistan. تو ٹاپ 10 میں آپ 6th نمبر پر آتے ہیں. اگلے مرحلے میں ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کرنٹ گروتھ ریٹ جو ہے دنیا کا اس وقت جو ہے وہ 1.10 ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، ہو سکتا ہے MCQs میں آپ سے پوچھا جائے. اسی طرح سے آ جائیے ڈینسٹی آف ورلڈ پاپولیشن. ورلڈ پاپولیشن کی ڈینسٹی کیا شو کرتی ہے پاپولیشن کی کہ ان 1 اسکوائر کلومیٹر، ایک مربع کلومیٹر میں کتنے لوگ بڑی تعداد میں آباد ہیں. اٹ از فائنڈ آؤٹ ود دا ہیلپ آف ڈینسٹی آف پاپولیشن. اور ڈینسٹی آف پاپولیشن میں نے پہلے بتایا کیا شو کرتا ہے کہ ایک مربع کلومیٹر میں، ایک اسکوائر کلومیٹر میں کتنی دنیا کیا ہے آباد ہے. تو ڈینسٹی آف پاپولیشن شوز دیٹ ہاؤ مینی پیپل آر لیونگ ان 1 اسکوائر کلومیٹر اور 1 اسکوائر مائلز. اور اس کا فارمولا بڑا آسان ہے، ڈینسٹی آف پاپولیشن از ایکول ٹو پاپولیشن ڈیوائڈ بائی ایریا. کسی ملک کی پاپولیشن کیلکولیٹ کر لیں مخصوص ایئر کی اور اس کے ایریا سے کیا کر دیں، ڈیوائڈ کر دیں. فار ایگزامپل پاکستان کا ڈینسٹی آف پاپولیشن ہم نے آبادی شو کی ہے یہاں پر 272 ملینز، اور یہ ہمارے اسٹیٹسٹکس جو ہیں 2017 کے سینسس کے مطابق ہیں. تو اگر اتنی آپ کی آبادی ہے
تو یہ آپ کا رقبہ ہے 796,096، یہ بھی ایگزام میں آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے فی مربع کلومیٹر یا پر اسکوائر کلومیٹر تقریباً 342 پرسنز جو ہیں وہ کیا ہیں، ریزیڈنٹ ہیں یا آباد ہیں۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، پلس ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آبادی کی تقسیم کا مطلب یہ کہ کسی مخصوص علاقے میں جب لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کچھ وجوہات کے پیش نظر ایسا ہوتا ہے، اسی کو آبادی کی تقسیم کہا جاتا ہے۔ اور آبادی کی تقسیم ظاہر ہے کچھ عوامل پر بیس کر رہی ہوتی ہے۔ وہ عوامل یہ ہو سکتے ہیں کہ کسی علاقے میں یا تو بہت زیادہ سردی پڑتی ہے یا بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، دونوں کی وجہ سے آبادی بڑھ بھی سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی اگر وہاں بسنے والے لوگوں کو ایک دوسرے تک اپروچ کرنے میں بہت زیادہ دشوار راستوں کا سامنا ہو تو یہ بھی میٹر کرتا ہے آبادی کی تقسیم پر۔ اسی طرح سے وہاں کے لینڈ ریلیف کیسے ہیں، مثلا کہیں پر بہت زیادہ اونچے مقامات ہیں اور کہیں بہت زیادہ کھائیاں ہیں گہری، تو اس طرح بھی پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ یا پھر روزگار کے وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں یا بہت سارے موجود ہوں، تو ہر چیز کا امپیکٹ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ڈینسٹی آف پاپولیشن جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتی ہے اور ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن چینج ہو سکتی ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ، تو ورلڈ پاپولیشن ریجنز، ڈینسٹی آف پاپولیشن کی بنیاد پر دنیا کے مختلف آبادی کے زونز یا ریجن یا علاقائی سطح پر ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ کن کن علاقوں میں کتنے لوگ آباد ہیں۔ کچھ ایسی آبادیاں جن کو ہم لیسٹ پاپولیٹڈ ریجن کہتے ہیں، یعنی بہت ہی کم آبادی والے علاقے، تو یہاں لکھا گیا ہے ایک انسان سے، ایک فرد سے بھی کیا ہے، کم۔ ایک شخص ایک اسکوائر کلومیٹر میں رہ رہا ہے اور اس سے بھی یا پھر کم، نہ ہونے کے برابر۔ تو پھر آپ کے خیال میں یہ کون سا علاقہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ یہ کہیں گے سر یا تو یہ بہت زیادہ ہاٹیسٹ ایریا ہے یا پھر بہت زیادہ کولڈسٹ ایریا، جیسے کہ ناردرن ہمارا جو نارتھ پول ہے اور ساؤدرن زون جو ہے یہ بہت زیادہ یخ بستہ ہواؤں کے زد میں رہتے ہیں اور یہاں پر لائف سروائیول جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے، برف سے ڈھکا ہوا یہ علاقہ ہے۔ ایسے ہی تھنلی پاپولیٹڈ ریجنز، یہ وہ علاقے ہیں دنیا کے جس میں 1 سے 10 افراد پر اسکوائر کلومیٹر میں کیا ہیں، آباد ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ماڈریٹ جو ہے وہ موسم رہتا ہے اور انسان کی سانسیں جو ہیں وہ چل پڑتی ہیں، تو انسان وہاں پہ گزر اوقات کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ماڈریٹلی پاپولیٹڈ ریجن جو ہیں یہ وہ علاقے ہیں دنیا کے جہاں پر 11 سے لے کے 50 افراد جو ہیں 1 اسکوائر کلومیٹر میں رہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یقیناً ہے کہ کہیں پر تھوڑا بہت پانی کا ریسورس ہے، کہیں پہ جھیلیں ہیں یا کہیں پر جو ہیں حالات دنیا کے کیا ہیں، بہتر ہیں، اور اگر صحرائی علاقے ہیں تو کہیں نخلستان یا اوسس وغیرہ موجود ہے۔ تو جہاں جہاں بھی انسان کو خوراک ملے گی، روزگار کا وسیلہ بنے گا یا اس کے سروائیول کا ذرا سا بھی چانس ہوگا، انسان وہاں آباد ہو جائے گا۔ ایسے ہی ڈینسلی پاپولیٹڈ ریجنز جو ہیں 51 to 100 پرسن پر اسکوائر کلومیٹر۔ ویری ڈینسلی پاپولیٹڈ کون سے ہیں؟ جہاں پہ 100 افراد سے زیادہ افراد 1 مربع کلومیٹر میں آباد ہیں۔ اور اوور پاپولیٹڈ اربن ایریاز وہ علاقے ہیں جہاں پر شہری آبادی جو ہے وہ دنیا کی بہت زیادہ ہے، یعنی شہری آبادی چونکہ بہت زیادہ وسائل بھی رکھتی ہے، مسائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن چونکہ اس میں زندگی گزارنے کے کچھ لوازمات موجود ہوتے ہیں، اسینشلز پائے جاتے ہیں، لوگوں کے پاس فیسلٹیز زیادہ ہوتی ہیں، لہٰذا اربن ایریاز شہری علاقے کہلاتے ہیں، اور ان میں 1000 افراد بعض اوقات 1 مربع کلومیٹر میں آباد ہو سکتے ہیں۔ موناکو کے بارے میں کہتے ہیں یہ وہ دنیا کا چھوٹا سا ملک ہے جہاں آبادی جو ہے بہت کم ہے لیکن پر اسکوائر کلومیٹر لوگوں کی رہنے کی جگہ زیادہ ہے۔ ایسے ہی بنگلہ دیش کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ 1 مربع کلومیٹر میں بہت زیادہ تقریباً 2200 افراد جو ہیں وہاں پر آباد ہیں 1 مربع کلومیٹر کے اندر، آپ اندازہ لگائیے۔ اسی طرح سے دنیا کا بہت زیادہ آبادی والا جو شہر ہے، جو موسٹ پاپولس سٹی ہے، وہ ٹوکیو ہے، جاپان کا ٹوکیو، جہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ شنگھائی ہے، اس طرح سے پاکستان کا کراچی ہے، ممبئی ہے انڈیا سے۔ تو اس طرح سے جہاں جہاں سہولیات کی کمی ہے وہاں آبادی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور جہاں ان ہیومن سروائیول کے ایشوز آسان ہو جاتے ہیں وہاں انسان کی آبادی بڑھ جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور پڑھائی پر خاص توجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔